میرا نام شمیلہ ہے اور میں گاؤں میں رہتی ہوں۔ میرے گھر والے تو کیا، پورا گاؤں اس بات پر متفق ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں۔ بس جو کوئی بھی ایک نظر دیکھ لے پھر وہ دیکھتا ہی رہتا ہے۔ میری شادی ساتھ کے گاؤں کے زمیندار گھرانے میں ہو گئی۔ میرے شوہر ایک پڑھے لکھے کسان ہیں۔ علاقے میں ان کا کافی رکھ رکھاؤ ہے۔ شادی کے بعد کچھ ہی مہینوں میں میں پریگننٹ ہو گئی اور ڈاکٹر نے بتایا کہ جڑواں بچے ہیں۔ چیک اپ کروانے کے لیے شہر جانا پڑتا تھا۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا۔ ہم لوگ ہر 2 ماہ بعد ڈاکٹروں کو چیک کروانے شہر جاتے تھے۔ جب 8واں مہینہ سٹارٹ ہوا تو ڈاکٹر بولا آپ مریض کو شہر کے قریب رکھ لیں، کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تقریباً 23 دن بعد میرے شدید درد شروع ہوتی ہے۔ اس وقت میرا شوہر اور سسر دونوں ہی گھر پر نہیں تھے۔ میری ساس نے نوکرانی کو بھیج کر تائی کو بلوایا تو اس نے بتایا ولادت کا وقت ہے۔ اس نے میری ڈلیوری کروانے کی کوشش شروع کر دی لیکن بیکار، درد حد سے زیادہ بڑھتی گئی۔ ابھی کچھ ہی وقت گزرا تھا، میرے شوہر آ گئے اور مجھے گاڑی میں بٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ وہاں پہنچے، چیک اپ کے بعد ڈاکٹر بولا آپریشن ہوگا۔ میرے شوہر نے کہا ٹھیک ہے جلدی کریں۔ ڈاکٹر نے آپریشن کی تیاری شروع کر دی اور مجھے آپریشن تھیٹر میں لے جایا گیا۔ ڈاکٹر نے جب مجھے نیم بے ہوشی کی حالت میں دیکھا تو اس پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشے کو بھلا دیا اور میری ٹانگیں سٹریچر سے نیچے کی طرف لٹکا دیں اور اپنا عضو خاص میرے اندر کر دیا۔ ڈاکٹر کے ہاں ایک کام کرنے والا لڑکا یہ سب دیکھ رہا تھا۔ اس نے ویڈیو بنا لی اور میرے شوہر کو جا کر دکھا دی۔ میرے شوہر نے گاؤں میں کال کر کے وہاں سے لوگوں کو بلوا لیا اور وہ ویڈیو اپنے موبائل میں سیو کر لی۔ میں بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ ڈاکٹر نے میرا آپریشن شروع کیا۔ جڑواں بیٹے ہوئے تھے۔ جیسے ہی مجھے آپریشن تھیٹر سے باہر لایا گیا تو انہوں نے مجھے ایمبولینس میں لٹا کر گھر کی طرف بھیج دیا۔ میں ابھی بھی بے ہوش تھی۔ میرے شوہر اور گاؤں کے لوگوں نے ڈاکٹر اور اس کے عملے کی بہت زیادہ پٹائی کی۔ ڈاکٹر کا آپریشن تھیٹر توڑ دیا۔ اس ڈاکٹر کی شادی ایک لیڈی ڈاکٹر سے ہونے والی تھی۔ کچھ دنوں میں وہ ہو گئی تو میرے گاؤں کے لوگ اس ڈاکٹر کے پاس گئے اور بولے ڈاکٹر صاحبہ گاؤں میں ایک عورت کی ڈلیوری ہے، اس کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ گاڑی میں بھی سفر نہیں کر سکتی، آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ تو اس نے انکار کر دیا لیکن زیادہ پیسوں کے لالچ میں جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ ان لوگوں نے گاؤں میں لا کر اس کے ساتھ بھی وہ سب کیا جو ڈاکٹر نے کیا تھا میرے ساتھ، اور اس ڈاکٹر کو کال کر کے بتایا کہ اس کی بیوی یہاں ہے، اسے آ کر لے جاؤ۔ جیسے ہی وہ ادھر پہنچا میرے شوہر نے پھر اس کی اچھی چھترول کی، اس لیڈی ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا۔ اس لیڈی ڈاکٹر نے اس ڈاکٹر سے وہاں ہی طلاق لے لی اور میرے شوہر سے بولی بھائی مجھے گھر چھوڑ دیں، میں اس شخص کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں رک سکتی۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں ہر جگہ کہیں حبس کے شکاری ہیں، کہیں پیسے کے پجاری اور کہیں کاہل۔ کوئی بندہ بھی اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ہے۔ میرے گاؤں کے لوگوں نے صرف اس ڈاکٹر کو سبق سکھانے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا تھا۔ اس لیڈی ڈاکٹر کو باعزت اس کے گھر چھوڑ کر آئے اور اسے سب کچھ بتایا۔